کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصابرین والصابرات وقال اللہ تعالی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا درس سورہ احزاب کی یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 10 صفات بیان کی ہے، اس میں ہمارا والصابرین والصابرات چل رہا ہے۔ اسی کے تحت کل میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تھا۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ بہت طویل اور بہت تفصیل ہے۔ قرآن کریم میں 4 جگہ اس کا ذکر ہے، سورہ نساء میں، سورہ انعام میں اور سورہ انبیاء اور سورہ صاد کے اندر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی عمر بھی عطا فرمائی تھی اور 70 سالہ زندگی، بڑی راحت والی زندگی ان کی تھی۔ اللہ نے دنیائی مال و دولت بھی عطا فرمایا تھا اور نبوت بھی عطا فرمائی تھی۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کے کھیت کے اندر 500 ہل جوتے جاتے تھے اور 1000 بیل تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی 7000 بھیڑ بکریاں تھیں اور 3000 اونٹ تھے، اور ان کو خدمت کرنے والے 500 ان کے غلام تھے، اور ایک طرف سے دوسری طرف سامان منتقل کرنے کے لیے آج کے زمانے میں ٹریکٹر چلتے ہیں، ٹرک چلتی ہے، اس زمانے میں گدھے اور خچر سے یہ کام لیا جاتا تھا۔ تو 1000 ان کے پاس بوجھ اٹھانے والے خچر اور گدھے تھے۔ 70 سالہ زندگی بہت اچھی گزری تھی۔ پھر ایک وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ امتحان اس لیے لیا کہ شیطان نے کہا کہ یوسف کو بڑی راحت ہے، ہر طرح کی سامان ہے ان کے پاس، اس لیے وہ تیری عبادت کرتا ہے۔ اگر تکلیفوں میں عبادت کرے تو پھر میں سمجھوں گا کہ واقعی وہ تیرے بہت نیک بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا ایوب ایسا ہے کہ راحت میں ہو یا تکلیف میں ہو، وہ ہر وقت میری عبادت کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا شروع کیا، اور کل میں نے تھوڑی تفصیلات بیان کی تھی کہ آہستہ آہستہ ایک مرتبہ ان کے ایک بچے 7 اللہ نے بیٹے دیے تھے اور 7 بیٹیاں دی تھی۔ ایک ایک کر یا ایک حادثے کے اندر جب کر سب کا انتقال ہو گیا، کھیتی میں آگ لگ گئی، برباد ہو گئی، غلام جو تھے نوکر چاکر وہ مویشی کو بھگا کر لے گئے، سب سامان ختم ہو گیا، سب مال ختم ہو گیا، اور یہاں تک کہ ایسی حالت آ گئی کہ اب علاج کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، پورے بدن کے اندر بیماری تھی، اور یہ بیماری 1 سال 2 سال نہیں رہی بلکہ 18 سال تک، مشہور قول یہ ہے کہ 18 سال تک وہ بیمار رہے۔ ایک مفسرین کے قول کے مطابق ان کی بیوی جو تھی لیا تھی، یہ لیا جو تھی ایک قول کے مطابق یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہوا تھا، جب وہ تائب ہو کر آئی تھی تو پھر ان سے نکاح ہو گیا، ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹی لیا عطا فرمائی تھی۔ تو اور یوسف علیہ السلام کو تو اللہ نے حکومت کا بہت بڑا حصہ عطا فرمایا تھا۔ خود قرآن کریم نے کہا ہے رب آتتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اللہ تو نے مجھے بہت بڑی حکومت بھی عطا فرمائی اور خواب کی تعبیرات کا علوم عطا فرمایا تھے۔ تو ہماری زبان میں ہم یہ کہے کہ لیا جو تھی وہ شاہی خاندان کی شہزادی تھی، رویل فیملی کی تھی، 70 سال تک تو بڑی راحت میں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوا، اس امتحان کے اندر جانتے ہیں کہ جب تک آدمی کے پاس مال و دولت ہوتا ہے سب دوست بن جاتے ہیں، مال و دولت اگر چلا جائے
تو آہستہ سب نے رخ کرنا شروع کر دیا، اور سب نے، آپ کے رشتہ داروں نے، دوست احباب نے، اقارب نے، سب نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ مفسر نے لکھا ہے کہ کوڑا کٹکٹ ڈالنے والی جگہ پر یوسف علیہ السلام کو لے کر ان کی بیوی رہتی تھی، جو بیوی جو ہے اتنی ناز سے پلی ہو اپنے ماں باپ کے گھر میں، پھر اپنے شوہر کے گھر میں 70 سال تک اتنی سکھ کے اندر رہی ہو۔ اب حالات بدل گئے، اب تکلیف کے حالات آ گئے، پریشانی کے حالات آ گئے، مصیبت کے حالات آ گئے، لیکن سبحان جائیے دونوں میاں بیوی نے کیسا صبر کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، کل میں نے ذکر کیا کہ ایک لفظ قرآن کریم نے کہا کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ان کو ایوب علیہ السلام کو ہم نے صابر بندہ پایا۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ان کی روح کے اندر یقین تھا، ان کے دل کے اندر صبر تھا، ان کی زبان پر شکر تھا۔ اس طرح ان کی بیوی جو تھی، ہماری ماں بہنیں بھی سنتی ہے، ان کی بیوی نے کتنا صبر کیا ہوگا، ساتھ نہیں چھوڑا کہ خوشی کے دن تھے، سکھ کے دن تھے، راحت کے دن تھے، تب بھی خدمت کرتی رہی اپنی شوہر کی، اور دکھ کے دن آئے سب نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن ان کی بیوی ہر وقت ان کی خدمت کرتی رہی۔ یہاں تک کہ حالات ایسے آتے ہیں کہ پھر وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اور جہاں سے جو پیسے ملتے تھے کماتی تھی، جو وہ اپنا پیٹ بھی، وہ اپنے شوہر کا پیٹ بھی بھرتی تھی۔ کیسے تکلیف اٹھائے ہوگی، اور یہ 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، ہماری ماں بہنیں، یہ کچھ سبق بہت بڑا یہ ہے اس وقت کہ ہمارے شوہر کے اگر حالات اچھے ہو تب بھی فرما برداری کرنا ہے، تب بھی اس کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور اگر حالات سازگار نہیں ہیں، مشکلات کے حالات ہے، پریشانی کے حالات ہے، تکلیف کے حالات ہے، تب بھی جو ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے۔ جیسا ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ ان روایت میں آتا ہے کہ ان کے لمبے لمبے بال تھے، بڑے خوبصورت بال تھے، اللہ نے یہ بال عورت کے لیے زینت کا ذریعہ بنائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سبحان پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے اور عورتوں کو چوٹی کے ذریعے زینت بخشی ہے۔ اب یورپ میں آ کر ہماری ماں بہنیں جو ہے اپنے بال کو کٹا دیتی ہیں، یہ تو یہاں کا کلچر ہے، ہمارا اسلامی کلچر نہیں ہے۔ تو بہت خوبصورت بال تھے، بڑی بڑی بادشاہوں کی شہزادیاں ان کو کہتی تھی کہ یہ بال کاٹ کر ہمیں دے دو، ہم تمہیں پیسے دیں گے، لیکن ان کی بیوی کہتی کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی ہوں، ہماری شریعت میں تو یہ منع ہے، حرام ہی ہے، کوئی بال کو بیچنا چاہے، اپنے خون کو بیچنا چاہے تو یہ حرام ہے۔ خیر بہرحال کہنے کا ایسی حالات آئی، ایسے فاقے آئے کہ ان کی بیوی نے بال کاٹ کر بیچ کر کچھ پیسے ملے، اس سے کچھ روٹی لائی اور اپنے شوہر کو کھانا کھلایا۔ اتنے کمزور ہو گئے، ظاہری بات ہے کہ 18 سال تک ایک آدمی بیمار ہو، اس کے بدن کے اندر صرف ڈھانچہ تھا، ہڈیاں تھی، گوشت پوشت سب ختم ہو گیا تھا، لیکن اس وقت وہ خدمت کرتی تھی، ان کو اٹھا کر لے جانا، ٹوائلٹ میں بٹھانا، ٹوائلٹ سے پھر اٹھانا، ان کی ساری خدمت کرنا، ان کی ایک ایک چیز کی خدمت کرنا، یہ آسان کام نہیں تھا۔ ایک دن جو ہے بیوی نے کہا ایوب علیہ السلام سے کہ اب اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے ہو کہ اللہ آپ کو صحت دے دے؟ تو ایوب علیہ السلام نے کیا خوب جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے 70 سال تک اتنی راحت والی زندگی عطا فرمائی، اتنی اچھی زندگی عطا فرمائی، اتنی مال و دولت عطا فرمائی، اتنی اولاد عطا فرمائی، اتنی کھیتی باڑی عطا فرمائی، اتنے نوکر چاکر عطا فرمائے، اب مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے کے لیے مجھے شرم آتی ہے کہ 70 سال جس رب نے اتنی راحت والی زندگی دی۔ ایک مرتبہ ان کی بیوی آ رہی تھی، راستے میں شیطان اپنی شکل بدل کر آیا، اس نے کہا میں طبیب ہوں اور تیرا شوہر اتنے سال سے بیمار ہے، میں تمہارے شوہر کا علاج کر سکتا ہوں، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اتنا کہہ دینا کہ اس حکیم کے علاج سے میرا شوہر ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو ان کی بیوی نے آ کر ایوب علیہ السلام سے بات کی۔ ایوب علیہ السلام بہت خفا ہو گئے اور فرمایا یہ شیطان ہے تیرے پاس آیا تھا، اور اگر میں صحت مند ہو گیا
تو 100 کوڑے ماروں گا. اتنے غصے میں، کیونکہ نبی سے تو شرک ہو نہیں سکتا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ہم بیمار ہوتے ہیں، شفا تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. بیماری کا علاج کرانا، دوا دارو تو یہ بہانہ ہے، باقی صحت دینے والا، شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. تو بھلا نبی کیسے شرک کر سکتا ہے؟ خیر بات لمبی ہو جائے گی. تو انہوں نے اس کے بعد یہ دعا مانگی، اور دعا بھی کتنی پیاری مانگی ہو. ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یاد کرو اس وقت کو جب کہ ایوب علیہ السلام نے ہم کو پکارا اور کہا انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. کیا تکلیف پہنچی ہے، کیا کرنا، وہ کچھ بیان نہیں کیا. یہ دعا بہت بڑی دعا ہے، بہت پاورفل دعا ہے، بہت زبردست دعا ہے. میں نے آج جمعہ میں بھی کہا تھا کہ اس دعا کو جو بھی مشکلات کے اندر پڑھے، اگر شوہر ناراض ہے تو یہ دعا پڑھے، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مشکلات ہے تو بھی یہ دعا کا اہتمام کریں، اولاد نافرمان ہے تو بھی اس دعا کا اہتمام کریں. یہ دعا بہت جامع چھوٹی سی دعا ہے. یہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمائی. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین. تو رحمت تو تیری ذاتی صفت ہے. اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. فَكَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ. ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لی اور جو تکلیف کی اس کو دور کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ڈبل ان کو انعامات عطا فرمائے. وہ 7 بیٹے کو اللہ نے زندہ کر دیا، اور مزید ان کی بیوی سے 7 بچے ہو گئے، 7 لڑکے اور ہو گئے. یا اللہ تعالیٰ نے وہ 7 لڑکے اور دیے، 7 لڑکیاں اور دی، پھر ان کے بچے ہو گئے، پوتے ہو گئے، نواسے ہو گئے، تو بہت بڑا خاندان ہو گیا. اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لی. تو یہ دعا بہت چھوٹی سی دعا ہے، بڑی اچھی دعا ہے. اس کو یاد کر لے اور اس کو اپنے مشکلات کے اندر، بجائے کہ کوئی اور دعا پڑھنے کے، یہ قرآن کریم کی دعا کا ذکر کرے. آج مجھے بیان کرنا تھا، دوسری بات بیان کرنا تھی. ایوب علیہ السلام نے ایک دعا مانگی ہے جو مفسرین نے لکھی ہے، لیکن وقت ہو گیا، اس لیے میں یہیں سے بات کو ختم کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھے دن دکھلائے. تو ہمیں جو مشکلات کے اندر ہو اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے. میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در مت چھوڑو. اللہ کا ڈر، تقوی اختیار کرو. اور اللہ کا ڈر یعنی کوئی بھی مشکلات مومن آتا ہے، وہ صرف اپنے رب کو پکارتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، اسی سے لو لگاتا ہے. قرآن کریم نے کہا کہ وَاسْكُرْ عِبَادَنَا ایوب علیہ السلام، وَاسْكُرْ عَبْدَنَا ایوب ہمارے کتنے اچھے بندے تھے. نعم العبد، اللہ نے کہا، کتنے پیارے بندے تھے. اِنَّهُ كَانَ اواب، وہ بار بار ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے. ایسا نہیں کہ راحت میں تو بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، ہر وقت رجوع کرنے والے، تکلیف کے اندر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو دور کر دیا. انشاءاللہ کل زندگی رہی، اور پھر ان کو 100 کوڑے مارنے کا قصہ کیا ہے وہ انشاءاللہ میں کل کی تعلیم میں ذکر کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ سمجھنے اور اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں اور دوستوں میں، ہمارے پڑوسی میں ہمارے مجیب بھائی کا بیٹا ثاقب کے لیے دعا کے لیے کہتا تھا. الحمدللہ 2-2.5 مہینے کے بعد آج وہ گھر پر آ گیا. اس طرح ہمارے بالم کے ایک ساتھی ہیں طاہر رسول، ان کے بھائی عامر رسول، وہ ہاسپٹل میں ہیں اور بہت تکلیف میں ہیں. آپ سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں ان کے لیے، اور ہمارے اختر نیازی صاحب، ان کی اہلیہ جو ہے وہ بھی بہت سالوں سے بیمار ہے. دعا فرمائے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے. اللہ جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اللہ جو فکر میں مبتلا ہے، وہ کسی لائن کی فکر ہے، بہت سے فکر اپنے کاروبار کے بارے میں فکر مند ہے، کوئی اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہے، کوئی اپنی بیوی کے بارے میں فکر مند ہے، کتنی بیویاں اپنے شوہر کے بارے میں فکر مند ہے. اللہ تو جانتا ان کی کیا فکر ہے. ان کی فکروں کو دور کر ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرما. یہ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کی بیوی نے امتحان کے اندر سے کیسے کامیاب ہوئے. اللہ ہم وہی دعا پڑھتے ہیں، اور ان تیرے
اللہ تیرے برگزیدہ اور تیرے رسول اور ان کے گھر والوں کے طفیل کے اندر ہماری پریشانی کو دور فرما، مشکلات کو دور فرما، ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، متقیوں کا امام بنا دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔